تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اس آیت پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے رحمت کے وسیع ہونے کا یعنی بہت زیادہ رحمت ہونے کا اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ فرمایا کہ میری رحمت بہت وسیع ہے، کبھی بھی میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا۔ آج اللہ عزیز کی رحمت کے حوالے سے بات کریں گے کہ اولاد کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جس مومنین مومنات کو یعنی جس مومن مرد اور مسلمان کو اولاد عطا فرماتا ہے، ایک بیٹا ایک بیٹی، ان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیٹی کو رحمت فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہو وہاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور فرمایا کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، یعنی وہ جو بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ کی رحمت ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درس کتاب فرما رہے تھے، عورتیں سماعت فرما رہی تھی، یعنی صحابیات سن رہی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے گھر میں 3 بچیاں ہوں، جس کی 3 بیٹیاں ہوں، اس نے پرورش اچھے انداز سے کی اور ان تینوں کو رخصت کیا، یعنی ان کی شادیاں کریں، تو کل قیامت کے دن یہ تینوں بیٹیاں اپنے باپ کو جنت لے جائیں گی۔ تو ان میں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر 3 نہ ہو تو کسی کی 2 بیٹیاں ہو وہ کیا کریں؟ تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی جنتی، فرمایا اس کی 2 بیٹیاں اس کو بھی جنت میں لے جائیں گی۔ تو آگے کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر 2 نہ ہو 1 ہو تو اس کا کیا بنے گا؟ 3 والا تو جنت میں چلا گیا، 2 والا بھی چلا گیا، کیا 1 کے لیے بھی گنجائش ہے؟ تو آپ دریائے رحمت جوش میں آیا، فرمایا کہ جس کی 1 بیٹی ہو اور اس نے پرورش اچھے انداز سے کی تو وہ بھی بچی اس کو کل قیامت کے دن اپنے باپ کو جنت میں لے جائے گی۔ جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو ادھر حجرے میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی، رو رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اماں عائشہ سے پوچھا عائشہ کیا ہوا؟ تو اماں عائشہ نے آگے عرض کی یا رسول اللہ جس کی 3 بیٹیاں وہ تو جنتی، جس کی 2 بیٹیاں وہ بھی جنتی، جس کی 1 بیٹی وہ بھی جنتی، آج کی یا رسول اللہ جس کی کوئی نہ ہو اس کا کیا بنے گا؟ جس کی کوئی اولاد نہ ہو، بیٹی نہ ہو، بیٹا نہ ہو، اس کا کیا بنے گا؟ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 والا جنتی ہے، 2 والا بھی جنتی ہے، 1 والا بھی جنتی ہے، اور جس کا کوئی نہ ہو اس کا محمد ہے۔ فرمایا اس کا محمد ہے، جس کا کوئی نہ ہو کل قیامت کے دن محمد سے لے جائے گا۔ فرق صرف یہ ہے، شرط یہ ہے کہ عشق محمد ضرور ہونا چاہیے، دل میں بھی عشق محمد ہوگا تو کل قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک فرمائی، فرمایا کہ کل کون لوگ خوش نصیب ہوں گے جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ملائیں گے۔ فرمایا کہ روزانہ دن بھر میں جو 50 مرتبہ میری ذات پر درود پاک پڑھے، میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ ہوں یوم القیامہ، کل قیامت کے دن میں اسے مصافحہ کرنا ہوگا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا، اور جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ملائیں گے وہ تو جنتی ہو گیا، یعنی جس کو حضور کے ہاتھ لگے وہ تو جنت میں جائے گا۔ آج بات کریں گے رحمت کے حوالے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ابھی اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں تھی، یعنی یہ جوان نہیں ہوئی، ان کی شادی بھی نہیں ہوئی، بچپنا تھا۔ اس دور کی بات کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے فرماتے ہیں اس دور میں ایک عورت تھی، اس کو میں نے دفن نہیں ہونے دیا تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون تھی؟ فرمایا کہ وہاں کے جو عرب کے لوگ تھے ان کا یہ دستور تھا کہ جن کے گھر میں بچی کی ولادت ہوتی تھی وہ زندہ دفنا دیتے تھے۔ ایک بچی کسی مالک کے گھر میں پیدا ہوئی، اس نے غلام کو حکم دیا کہ جا اس کو دفن کر دے، کیونکہ وہ بچی کو منحوس سمجھتے تھے۔ جب وہ لڑکی پیدا ہوئی، لڑکی جب اس کے گھر میں پیدا ہوئی تو اس کا رنگ کالا تھا، آنکھیں نیلی تھی۔ باپ نے سمجھا اور زیادہ منحوس ہے، جلدی میرے گھر سے نکال کر دفنا دو۔ اب غلام کہتا ہے مالک کا حکم تھا، لے گیا دفنانے، اب دفن کر رہا تھا تو قبر میں کہتا ہے رکھنے لگا تو غیب سے آواز آئی کہ نہ دفنا، اسے نہ دفنا۔ اور ادھر کہتا ہے دیکھا، پھر میں نے اپنا وہن اور گمان سمجھتے ہوئے پھر دفنانے لگا۔ کہتا ہے کہ جب دوسری مرتبہ دفنانے لگا تو پھر وہی آواز آئی اگر تجھ سے نہیں پالی جائے گی رکھ لے، ہم پال لیں گے، نہ دفنا۔ کہتا ہے ادھر ادھر دیکھا، کوئی دکھائی نہیں دیا، پھر دفنانے لگا تو تیسری مرتبہ بھی یہی آواز آئی، تجھے سنائی نہیں دے رہا، اگر تجھ سے نہ پالی جائے ہم پال لیں گے، اس کو رکھ لے دفنانا۔
اب وہ کہتا ہے کہ بچی کی طرف دیکھا تو ادھر ادھر دیکھا کوئی نہیں، کہنے لگا کہ مالک کو کیا پتا، اس کو کہہ دوں گا دفنا دیا۔ بچی لگتا ہے نصیبوں والی ہے، بچی بہت کمال والی ہے، وہ غلام کہتا ہے میں اس کو لے گیا، اپنے گھر لے گیا۔ اب وہ بچی جب بڑی ہوئی، جوان ہوئی تو ایک صاحب علم بنی، اتنا علم تھا کہ عرب کی گلیوں میں، مدینے کی گلیوں میں جب آتی تھی چھوٹے چھوٹے بچوں کا ہاتھ دیکھتی اور کہہ دیتی کہ اس نے بڑے ہو کر کیا کرنا ہے، اس کے کیا کمالات ہیں۔ ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر زندگی کی تقدیریں بتاتی تھی، اتنی علم والی تھی۔ جب بھی وہ مدینے آتی، مدینے والے سارے بچے لے کر اس کے پاس آتے۔ اس کا مفسرین نے نام لکھا ہے سودا بنت زارا، اس عورت کا نام تھا سودا بنت زارا۔ جب وہ مدینے میں آتی تھی تو حالت مر جاتی تھی کہ آج سودا مدینے آ گئی ہے، سارے بچے لے کر اس کے پاس آ جاتے ہیں، ہر ایک اپنا بچہ اس کے پاس لے کر آتا۔ اب سودا ان کے ہاتھ دیکھتی اور بتا دیتی کہ اس کی تقدیر کیا ہے۔ ایک وقت آیا، اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سہیلیوں کے ساتھ بچپن کی حالت میں کھیل رہی تھی، ادھر شور ہو گیا کہ سودا بنت زارا آ گئی ہے۔ جب وہ سودا مدینے میں آئے تو ساری بچیوں کی لائن بن گئی جن کے ساتھ اما آمنہ کھیل رہی تھی۔ اب جب بچیوں کی لائن بن گئی تو وہ بچیوں کے ہاتھ دیکھ رہی ہے، تقدیریں بتا رہی ہیں، اما آمنہ کھیلتے کھیلتے اس لائن میں آ گئی۔ جب اما آمنہ کی باری آئے تو وہ سودا کبھی ہاتھ کی طرف دیکھتی ہے، کبھی آمنہ کے منہ کی طرف دیکھتی ہے، کبھی ہاتھ کی طرف دیکھتی ہے تو کبھی اس کے چہرے کی طرف دیکھتی ہے۔ لوگوں کو کہنے لگی، لوگوں یہ کس کی اولاد ہے، یہ کس کی بچی ہے؟ تو لوگ کہنے لگے وہاں بن عبد مناف کی بیٹی ہے۔ کہنے لگی تو اس کی تو شانیں ہی بڑی کمال کی ہیں، اس کی شانیں بڑی کمال کی ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کیا کمال کی شانیں ہیں بتا، تو وہ رونے لگی، رو رو کر کہنے لگی کہ لوگوں میرا علم کہتا ہے آج ان نذیرہ اردن نذیرہ، کہنے لگی کہ میرا علم کہتا ہے یہ بچیاں آپ نبی بنے گی یا خود نبی بنے گی یا کسی نبی کو جنم دے گی یا کسی نبی کی ماں بنے گی۔ آج ان نذیرہ اردن نذیرہ، یا ڈال سنانے والی بنے گی یا ڈال سنانے والے کی ماں بنے گی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ڈال سنانے والے آئے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈال سنانے والے بن کر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا، رب نے فرمایا نذیرا، تمہیں شاہد گواہ بنا کر بھیجا، مبشرا خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، اور نذیرا فرمایا ڈال سنانے والا بنا کر بھیجا۔ کہنے لگی کہ میرا علم کہتا ہے یہ بچی یا خود نبی بنے گی یعنی ڈال سنانے والی نذیرہ بنے گی، یا نذیرہ کی امی بنے گی یعنی نذیرہ کو جنم دے گی، یا کسی بچے کو جنم دے گی وہ نذیر بنے گا، لوگوں کو ڈال سنائے گا یعنی رب کا کلام سنائے گا۔ اب اس عورت کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کو میں نے دفن نہیں ہونے دیا، اس لیے کہ اس نے بڑے ہو کر میری نشانیاں بتانی تھی، میری نشانی بتانی تھی۔ جب اس نے یہ بتا دیا تو آپ مدینے میں اما آمنہ کی شان بڑھ گئی۔ وہ جب اس نے بات کر دی تو جس جگہ جاتی ہر جگہ ادب ہی ادب، شان بڑھ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا علم تھا، فرمایا کہ میں نے اس کو دفن نہیں ہونے دیا۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا بھی بچپن ہے، فرمایا میں نے اس کو دفن اس لیے نہیں ہونے دیا کہ اس نے بڑے ہو کر میری نشانیاں بتانی تھی، لوگوں کو بتانا تھا کہ ایک آئے گا اللہ کا نبی۔ تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلیوں میں جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک سامنے سے ایک خوبصورت نوجوان گزر گیا، سامنے سے ایک خوبصورت نوجوان گزر گیا۔ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ وہ گزر گیا جس کا نام تھا حضرت دحیہ کلبی۔ دحیہ کلبی گزر گیا، ابھی وہ ایک قبیلے کا سردار تھا، غیر مسلم تھا، مسلمان نہیں تھا، خوبصورت بہت تھا، خوبصورت بہت تھا۔ جب وہ گزرتا تھا تو چہرے پر پردہ کر کے گزرتا تھا، کہیں عورتیں فتنے میں نہ پڑ جائیں، اتنا رب نے اس کو حسن دیا تھا۔ جب حضور نے دیکھا تو بہت بڑے حسن والا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی یا اللہ اتنا خوبصورت جہنم میں جلنے کے لیے بنایا ہے، اتنا خوبصورت جہنم میں جلنے کے لیے بنایا ہے، اسے میری غلامی عطا فرما، میں اسے جنت میں لے جاؤں گا، اسے میری غلامی عطا فرما، میں اسے جنت میں لے جاؤں گا۔ حضور کی دعا کہاں رد ہوتی، حضور کی دعا کہاں رد ہوتی ہے؟ جب حضور نے دعا فرما دی تو سمجھو وہ ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا عجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی بڑی کمال کی تھی، بڑی کمال کی تھی، دعا مانگی
حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو جب گیا تھا صبح کے وقت حضور کے قدموں میں بیٹھا تھا. اب حضور کے قدموں میں بیٹھا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کرائی اور کلمہ پڑھایا. اب آگے حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں گناہگار اتنا ہوں کہ رب مجھے بخشے گا نہیں, مجھے رب بخشے گا نہیں, میں نے اتنے گناہ کیے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتا تو تیرے کون سے گناہ ہیں, میرا ایگریمنٹ ہے رب کے ساتھ, بخشوانا میرا کام ہے, بتا تیرے گناہ کون سے ہیں. کہنے لگا کہ میں ایک قبیلے کا سردار ہوں, ایک قبیلے کا سردار ہوں, بہت رائج امیر ہوں, ایک قبیلے کا سردار ہوں. محدثین نے لکھا ہے کہ 700 یا 7,000 افراد اس قبیلے کے تھے, اس کا سردار تھا یہ. کہنے لگا کہ میں نے اپنے قبیلے کی 70 بچیاں اپنے آپ سے زندہ دفن کی. بہت بڑا گناہگار ہوں, اتنے گناہ کیے ہیں کہ رب نے بخشنا نہیں ہے. اپنے قبیلے کی 70 بچیاں اپنے ہاتھ سے دفن کی ہیں, اس سے زیادہ میرے حکم سے دفنائی گئی ہیں. تو ادھر جب اس نے کہا تو حضرت جبرائیل السلام آ گئے اور آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اسے کہہ دیں کہ جو پچھلے ہو گئے آئندہ نہیں کرنا. جو پہلے قتل ہو گئے بچیوں کو دفنا دیا اور رب نے سارے معاف کر دیے, آئندہ نہیں کرنا. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ رب فرما رہا ہے کہ تیرے سارے گناہ بخش دیے کہ آئندہ تمہیں دفنانا نہیں, تو آگے آئے گا داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایک گناہ ایسا ہے, ایک گناہ آپ بھی باقی ہیں جو ان پر بھاری ہیں, ایک گناہ ایسا ہے جو رب نے نہیں بخشنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بتا کون سا, وہ کون سا گناہ ہے. کہنے لگا کہ میرے گھر میں بچی کی ولادت کا وقت تھا, بچے کی ولادت کا وقت تھا, مجھے تجارت کے لیے دور جانا پڑا, 40 سالوں کے لیے چلا گیا. جب میں اپنے گھر سے جا رہا تھا اپنی بیوی کو کہا اگر بچہ ہو تو رکھ لینا, بچی ہو تو دفنا دینا, یعنی لڑکا ہو تو اس کو پال لینا, اگر لڑکی ہو تو اس کو دفنا دینا. یہ میں کہہ کر چلا گیا. کہتا ہے 5 سال یا کچھ سالوں کے بعد جب گھر آیا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک بچی نے دروازہ کھولا, ایک بچی نے دروازہ کھولا اور بچی پوچھنے لگی کہ من انت, تم کون ہو. بچی اپنے باپ سے سوال کر رہی ہے کہ تم کون ہو. تو جو مالک تھا حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس نے سوال کیا بتا تو کون ہے, تو کون ہے, میرے گھر میں کیا کر رہی ہے. وہ کہنے لگی کہ میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں, اس گھر کے مالک کی بیٹی. حضرت داہیہ کلبی فرماتے ہیں جب بچی نے یہ کہا تو مجھے غصہ آ گیا, مجھے غصہ آ گیا, بچی کو ٹھکا دیا اور فوراً بیوی کی طرف گیا. میں نے کہا مجھے کہا تھا بچی ہو تو دفنا دینا, بچہ ہو تو رکھ لینا, تو نے دفنایا کیوں نہیں, تو نے دفنایا کیوں نہیں. اب انہوں نے جواب دیا کہ ماں کے دل بہت نرم ہوتے ہیں, ماں ہوتی ہے, ماں نہیں دفنا سکتی. تو جب حضرت داہیہ کلبی فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں ایک طرف بچی کی طرف دیکھتا تھا تو بہت پیاری تھی, بہت لاڈلی تھی, بہت خوبصورت تھی, دیکھتا تھا تو دوسری طرف وہ قبیلے کی باتیں یاد آتی تھی. اگر میں بچی پال لیتا تو قبیلے والے مجھے تانا دیتے, ہمارے دفناتا رہا ہے اپنی کو سینے پر لگا کے رکھا, ہماری بچیوں کو دفناتا رہا ہے اپنی کو سینے پر لگا کر رکھا, اس کو کیوں نہیں دفنایا. تو کہتا ہے کہ یہ باتیں مجھے گھمانے لگی کہ میں نے بیوی کو کہا کہ اسے فوراً تیار کر, میں اسے کہیں دور جا کر دفن کر کے آتا ہوں, اسے کہیں دور جا کر دفن کر کے آتا ہوں, تو فوراً اسے تیار کر. اب حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بچی کو لے کر روانہ ہوئے, بچی کو لے کر روانہ ہوئے تو راستے میں وہ بچی اپنے باپ کے چہرے کی طرف دیکھ رہی ہے. کئی سالوں سے جب انتظار تھا, بچی بچی ہوتی ہے. آج اگر دیکھا جائے ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے جب باپ گھر سے باہر کمانے جاتا ہے, جب رات کو واپس آئے, جب رات کو دیر ہو جائے اور دروازہ کھٹکھٹائے, نوجوان بچے سو رہے ہوتے ہیں, وہ بچی جاگ کر دروازہ کھولتی ہے. اگر گھر میں بیٹی ہو تو وہ دروازہ کھولتی ہے, بیٹے سوئے ہوتے ہیں, کیوں کہ سارا دن کماتے رہے, تھک گئے ہیں, یہ تھکانے کے لیے نہیں. جو فطرت ہے نا وہ بیٹی کی محبت زیادہ ہے, بیٹا جو ہے دولت کی طرف جاتا ہے اس لیے محبت کرتا ہے, اور بیٹی کو دولت پیاری نہیں. اور آج ہمارا اتنا ظالم ترین معاشرہ بن چکا ہے, جب وراثت تقسیم کرنے بیٹھتے ہیں تو بچیوں کو مردہ لکھا دیتے ہیں, بچی ہے ہی نہیں. ساری وراثت ہم بیٹوں میں تقسیم کر دیتے ہیں, بچیوں کو دیتے ہی نہیں. اتنا ظالم معاشرہ بن گیا ہے. آج بچی حالانکہ گھر میں 3 4 بیٹیاں ہونے کے باوجود عدالت میں جا کر کہتا ہے کہ میرے اتنے بچے ہیں, ان کے وراثت ان کو تقسیم کر دو, میری کوئی بیٹی ہے ہی نہیں.
میری بھی بیٹی ہے ہی نہیں، وہ جب مرے گا تو اس کو پتا چلے گا۔ یہ کل قیامت کے دن بچی پوچھے گی میرا حق کیوں کھایا تھا، یہ بچی پوچھے گی۔ اور بچی بیٹے سے زیادہ ادب دیتی ہے، زیادہ پیار دیتی ہے۔ ہاں بیٹا ایک مرتبہ ناراض ہو جائے اس کو منانے میں وقت لگ جاتا ہے، اگر بیٹی ناراض ہو جائے تو شام تک معافی مانگ کر پھر ابو کو منا لیتی ہے، شام تک معافی مانگ کر پھر والد کو منا لیتی ہے۔ بیٹا ناراض ہو جائے گا جب بچی کی غلطی ہو پھر بھی وہ اپنے ابو سے معافی مانگتی ہے، اور ادھر اگر لڑکے کی غلطی ہو باپ ناراض ہو جائے گھر سے چلا جاتا ہے، اس کو منانے میں مہینوں لگ جاتی ہیں، سال لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ زندگیاں لگ جاتی ہیں۔ کیوں ہم نے معاشرے میں اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو تعلیم ہی ایسی دی ہے۔ اسلام سے دوری جتنی ہوتی جائے گی جہالت بڑھتی جائے گی، جہالت بڑھتی جائے گی، کیونکہ اسلام سے دوری کی وجہ سے وہ عرب کا قبیلہ جاہلی تھا نا۔ جب مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یہ مدینہ نہیں تھا، اس وقت جسے یثرب کہا جاتا تھا۔ یثرب اس علاقے کو کہتے تھے جہاں گناہ ہوتے تھے، گناہوں کا یہ بازار اڈا تھا۔ جب حضور نے مدینے میں قدم رکھے تھے تو یہ یثرب سے مدینہ ہو گیا، مدینہ المنورہ ہو گیا، روشن شہر بن گیا۔ پہلے گناہ ہوتے تھے، حضور آئے بچیاں دفنائی جاتی تھی، حضور آئے وہ دفنانا بند ختم ہو گیا۔ حضور آئے تو بچیوں کو شان ملی، کہتے ہیں کہ میں اپنی بچی کو لے کر روانہ ہو گیا، راستے میں وہ بچی میری طرف دیکھتی ہے، پوچھ رہی ہے کہ سفر سے تھکے ہوئے آؤ پھر کہاں پر جا رہے ہو، کچھ دیر آرام کر لیتے، کچھ دن ٹھہر جاتے بعد میں چلتے۔ کہتا ہے کہ دور جنگل میں لے گیا، ادھر جا کر میں اپنی بچی کی قبر کھودنے لگا، اس کو دھوپ پر بٹھا دیا، بچی کو دھوپ میں بٹھا دیا اور قبر بنانے لگا۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ بچی اپنے باپ کا پسینہ صاف کر رہی تھی، جب قبر کھود رہا تھا کہتا ہے کہ بچی بار بار آیا اور میرے ماتھے پہ جو پسینہ آ رہا تھا وہ صاف کر رہی تھی تاکہ بھی مجھے رحم نہیں آئے۔ جب قبر بن گئی تو دھکا دے کر گرا دیا بچی کو، اب مٹی ڈالنے لگا تو اب سمجھ گئی کہ مجھے دفنانے لے آیا ہے، اب سمجھ گئی تو رونے لگی، مجھے نہ دفنا، میرا کیا قصور ہے، مجھے نہ دفنا، اگر میری شکل تھوڑی نہیں ہے، صورت نہیں ہے تو تیرے سامنے نہیں آؤں گی، میں چھپ چھپ کے تجھے دیکھتی رہوں گی، مجھے دفنانا۔ وہ بچی چلا کے لے کہتا ہے کہ میں نے دفنا دیا، مٹی ڈالتا رہا تو کہنے لگی کہ پیروں سے ڈالتا رہے، پاؤں کی طرف ڈالتا رہے، جب تک دفن نہ ہو تجھے دیکھتی رہوں۔ اتنے سال تیرا انتظار کیا تھا کہ میرا باپ آئے گا، کھلونے لے کر آئے گا، میں خوشی خوشی زندگی جیوں گی، مجھے کیا پتا تھا آتے ہی تو مجھے دفنا دے گا، آتے ہی دفنا دے گا۔ جب کہتا ہے کہ جب بچی کو دفنا چکا اب اس نے آخری دو لفظ کہے، کہنے لگی کہ مجھے دفنا رہا ہے، میرا قصور بتا، میرا قصور کیا ہے، مجھے کیوں دفنایا، کہ میں بچی ہوں اس لیے، میں عورت ہوں اس لیے۔ اب دوسرا حضرت طاہرہ قلبی فرماتے ہیں اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور عرض کرتی ہے اللہ پاک میں نے سنا ہے کہ تیرا نبی آئے گا، ایک آخری وقت میں ایک ایسا نبی آئے گا جس کے آنے سے عورتوں کی عزتیں محفوظ ہوگی۔ عرض کرتی ہے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتی ہے یا اللہ اسے جلدی بھیج، اسے جلدی بھیج، ہم جیسی بچیاں دفن ہو چکی ہیں، دفنائی جا رہی ہیں، اب نہیں بچ رہی، اسے جلدی بھیج تاکہ یہ دفن ہونے کا سلسلہ ختم ہو۔ حضرت طاہرہ قلبی نے جب یہ واقعہ سنایا تو دیکھا کہ پیچھے صحابہ کرام دھاڑے مار کر رو رہے تھے، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے، داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ حضور نے فرمایا اے داعیہ پھر سنا اس بچی کا واقعہ، پھر سنا جو مرتے مرتے میری آنکھیں لگا کر گئی، مرتے مرتے میری انتظار کر کے گئی، رب کی بارگاہ میں کہہ رہی تھی یا اللہ اسے جلدی بھیج۔ داعیہ پھر سنا، حضرت طاہرہ قلبی نے دوبارہ سنایا، حضور نے فرمایا پھر سنا، 3 مرتبہ سنایا۔ تو آگے صحابہ کرام نے فرمایا اے داعیہ قلبی حضور کو اتنا کیوں رلا رہا ہے، اتنا کیوں رلا رہا ہے؟ حضور نے فرمایا صحابہ ٹھہر جاؤ، مجھے اس بچی کی بات یاد آ رہی ہے، وہ بچی کی دوبارہ بات سننا چاہتا ہوں جو کہتے جاتے جاتے مرتے مرتے میری انتظار میں مر گئی۔ حضرت طاہرہ قلبی فرماتے ہیں کہ جب میں رات کو سوتا ہوں اس کے چلانے کی آواز میرے کانوں میں آتی ہیں، میری نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، جب میں رات کو سونے لگتا ہوں مجھے اپنی بچی یاد آتی ہے، اپنی شہزادی وہ یاد آتی ہے۔ یہ ایسا ہوا کیوں؟ اصل میں یہ ایسا ہوا کیوں؟ لوگوں نے دفنایا کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ اسلام نہیں تھا نا اس وقت، جہالت تھی۔ آج جہالت پھیل رہی ہے۔ کچھ دنوں کی بات مشہور ہے، جب میڈیا پر دیکھا ہوگا میاں والی نے ایک بچی پیدا ہوئی ہے، ادھر باپ نے 5 یا 4 گولیاں مار کے اس کو مار دیا،
اب بچی کا کیا قصور تھا؟ 7 دن کی بچی ہے، پسٹل کے وہاں سے 4 گولیاں مار کر مار دیا۔ اب جب اس کو مجرم کو پیش کیا کہ اب بھی سامان کی پوچھ لیا اسے کیوں مارا ہے، کہنے لگا کہ مجھے بچے کی طلب تھی، میں بیٹے کا خواہش مند تھا، بیٹی جب پیدا ہوئی مجھے غصہ آ گیا، مجھے بیٹی پیدا ہوئی تو غصہ آ گیا، اس لیے میں نے مار دیا۔ اور بچے کو، اس لڑکے کو دیکھا جائے تو اچھے کھاتے پیتے اچھے گھر کا آدمی ہے، اعلیٰ تعلیم کا لگ رہا ہے، تو یہ کون سی اعلیٰ تعلیم ہوئی؟ یہ کون سی اعلیٰ تعلیم ہوئی جو اس کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیا کہ جو رب کی رحمت گھر میں آئی ہے اس کو مار رہا ہے۔ رب کی رحمت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ بچی کو رحمت بنا کر بھیجا گیا نا، جب جیسے گھر میں بچی آئے وہ رحمت بن کر آتی ہے۔ اور انہوں نے فرمایا خوش نصیب ہے وہ عورت جس کے ہاں پہلی ولادت بچی کی ہو، خوش نصیب ہے وہ عورت، کیونکہ وہ بچی گھر میں جب گھر میں آتی ہے تو رحمت بن کر آتی ہے۔ اب یہ آدمی یہ پڑھا لکھا تھا نا، لوگ اسے پڑھا لکھا کہتے ہیں، ہمارا پیر صاحب کہتے ہیں ایسے پڑھا لکھا نہیں ہوتے، یہ کون سا پڑھا لکھا ہے جو شریعت سے دور ہے، دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا تم لوگ کہتے ہو پڑھا لکھا ہے۔ جو حضور پر کتاب نازل ہوئی اس کو چھوڑ کر جو غیر مسلم اسلام کی طرف لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، ان کی کتابیں پڑھ رہا ہے۔ اب اس میں مہر ہے، جو ہدایت کے لیے کتاب آئی ہے اس کو پڑھنا ہی نہیں آتی، دیکھ کر نہیں آتی، دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتی۔ یہ قرآن پاک ہدایت بن کر آیا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین پرہیزگاروں کے لیے ہدایت بن کر آئی ہے، عمل کریں گے پرہیزگار بنیں گے ان کے لیے ہدایت ہے۔ یہ قرآن پاک ہدایت بن کر آیا ہے، لوگ ہدایت کو چھوڑ کر دور جا رہے ہیں، تو جہالت میں نہ جائے تو کہاں جائیں؟ اسی لیے تو ان سے دوری ہے، اسلام سے دوری کی وجہ سے۔ گھر میں بچی کی ولادت ہوئی، کہتا ہے کہ مجھے بچے کی طلب تھی اس لیے میں نے قتل کر دیا، غصہ آ گیا۔ رب نے تو ان سے تو حضور نے فرمایا رحمت بن کر رہی ہیں، اس کو پتا نہیں ہے حضور کی سیرت کا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اماں خدیجہ الکبریٰ کی چوتھی بچی کی ولادت ہوئی، فاطمہ الزہرا کی تو ادھر جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ آئے مبارکباد دینے۔ جس گھر میں 4 بچیاں پیدا ہوئیں، چوتھی بچی کی ولادت ہے، فاطمہ الزہرا کی ولادت ہوئی، ادھر جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی قطار لے کر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں مبارکباد دے رہے ہیں۔ جس گھر میں بچی اور نما کرم فرماتے ہیں وہاں فرشتے آتے ہیں، اور جہاں فرشتے آئے جاتے ہوئے رحمت چھوڑ کر جاتے ہیں، جاتے ہوئے رحمت چھوڑ کر جاتے ہیں۔ بچیوں کو بوجھ نہ سمجھے، بچیوں کو بوجھ نہ سمجھے۔ حضور نے فرمایا تھا 2 ہوں گی 3 ہوں گی 1 ہوگی وہ بھی بخشوا کرے گی، 3 والے کو بھی جنت میں لے جائے گی، جس کی 3 بچیاں اس کو بھی جنت میں لے جائے گی، جس کی 2 بچیاں اس کو بھی جنت میں لے جائے گی۔ حضور نے آخر میں فرمایا کہ جس کی 1 ہو اس کی اگر اچھی پرورش کرے وہ بھی اسے جنت میں لے جائے گی۔ بچیاں جنت میں لے کر جا رہی ہیں، لوگ ان کو قتل کر رہے ہیں، یہ جنت کی ٹکٹ مل رہی ہے۔ رب کی کتنی رحمت ہے، رحمت کو گھر میں بھیج رہا ہے رب، اللہ تبارک تعالیٰ رب، ہمارا رب ہمیں ہمارے گھر میں رحمت عطا کر رہے ہیں، ہم اس سے مار رہے ہیں، اس کا قتل کر رہے ہیں، اسے زندہ بنا رہے ہیں، کیوں؟ اسلام سے دوری ہے۔ آج بہت سارے کثیر بن گیا، ہر ایک ایسے ماں باپ ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے میرا بچہ پڑھ کر بڑا آدمی بنے۔ بڑا آدمی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے، بڑا آدمی بنے، وہ بڑا ہوتے ہوتے اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اسلام کی اسے پہچان ہی نہیں ہوتی، یہاں تک کہ خاندان کی پہچان نہیں، اسلام سے دور، خاندان سے بھی دور، یہاں تک آخر میں ایمان سے بھی دور ہو جاتا ہے، ایمان سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اپنی نسلوں کو اسلام کی طرف دیں، یہی سرمایہ آخرت ہے، یہی سرمایہ آخرت ہے تمہارے لیے۔ اگر بچے پیچھے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں گے نا، اللہ تبارک تعالیٰ تجھے بخش دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر پر جا رہا تھا، راستے میں قبرستان آ گیا، ادھر ایک نئی قبر بنی ہوئی تھی۔ اب میرا دل میں خیال پیدا ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ اس قبر کے درمیان اور میرے درمیان جو حجاب ہیں وہ ہٹا دیں، مجھے قبر میں جو ہو رہا ہے وہ راز بتا دیں، حجاب ہٹا دیں، یعنی پردے ہٹا دیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعا کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مردے کے درمیان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو حجاب تھے، پردے تھے، سارا کچھ ہٹ گیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ وہ تازی قبر تھی، اس مردے کو عذاب دیا جا رہا تھا، فرشتے کثیر لے تھے جہنم میں، اس کو چلا رہا تھا۔ جب
جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو غمگین ہو گئے، چلے گئے، جہاں سفر پر جا رہے تھے چلے گئے۔ اب جب واپسی آئے اسی قبر پر آئے، پھر دیکھنے کی تمنا ہوئی، اب دیکھا کہ وہاں رب کی رحمت برس رہی ہے۔ پہلے عذاب تھا، جا رہے تھے، جب واپس آئے تو وہاں رحمت برس رہی ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ جب جا رہا تھا عذاب میں مبتلا ہے، اب آ رہا ہوں رحمت میں ڈوب رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ پہلے جا رہا تھا عذاب میں تھا، اب آیا ہوں رحمت میں ڈوب رہا ہے، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں اس کے اوپر، یا اللہ آخر وجہ کیا ہے؟ تو اب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے، عیسیٰ جب یہ مرا تھا نا، پیچھے اپنے گھر میں بیوی چھوڑایا تھا، اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی۔ آج وہ بچہ اتنا ہو گیا ہے کہ پڑھنے کے قابل ہو گیا، اور آج ماں نے اس کو مدرسے بھیجا۔ بات غور سے سننا، مدرسے بھیجا، یونیورسٹی نہیں، کالج نہیں، اسکول نہیں، مدرسے بھیجا۔ ہم کہاں بیٹھتے ہیں؟ انگلش میڈیم اسکول میں، جہاں قرآن کو ہٹایا جا رہے ہیں۔ سبق اگر قرآن پڑھاتے ہیں تو سب سے آخر میں، شروع میں نہیں آخر میں پڑھاتے ہیں۔ اس میں ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، بڑے ہو کر ہمیں گھر سے نہ نکالیں تو کیا کریں؟ کیونکہ ان کا حق یہ بنتا ہے، ان کو حق ہی ہم نے یہ دیا، یہ بڑے ہو کر بچے کل قیامت کے دن اپنے باپ کا گریبان پکڑیں گے، میدان محشر میں کہیں گے کہ یا اللہ اس باپ نے ہمیں اسلام کی تعلیم نہیں دی تھی، اس نے اسلام کی تعلیم نہیں دی تھی۔ یہ بچی جو بے پتہ باہر گھومتی ہے نا، یہ بھی اپنے باپ کا گریبان پکڑ کر رب کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن کہے گی کہ اس نے مجھے کبھی روکا ہی نہیں، اس نے مجھے کبھی اسلام کی تعلیم سکھائی نہیں، اسلام ہے کیا؟ ہم نے تو اپنی اولاد کو سکھایا ہے کہ بڑا آدمی بننا ہے پیسے سے، چاہے وہ حلال کا ہو، چاہے حرام کا ہو، چاہے رشوت کا ہو، چاہے جیسا ہو، چاہیے پیسہ۔ اس لیے عوام آج اتنا کمانے کے باوجود بھی ذلیل ہوتی ہے۔ ہر ایک کے بعد بڑی بڑی، چاہے جتنی بھی ڈیوٹی ہو، 4 لاکھ کمانے والا ڈاکٹر اس سے پوچھو نا، کہتا ہے 2 بچے ہیں گھر میں گزارا نہیں ہوتا۔ 4 لاکھ کمانے والا کہتا ہے صرف گھر میں 2 بچے ہیں اور بیوی ہے، گھر میں گزارا نہیں ہوتا۔ کوئی ایسا رب کا مومن ہوتا ہے جو 7,000 کمانے والا، گھر میں 5 افراد، اور پوچھا جائے کہتا ہے رب کا شکر ہے، رب کا شکر ہے، مگر رب کے ساتھ اس کا تعلق بنا ہوا ہے نا، رب کی رحمت سے وہ نا امید نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ اس کا بھید کیا ہے، اس کا راز کیا ہے؟ پہلے جنت میں تھا، اب یہ جنت میں جا رہا ہے، رحمت برس رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب اس لڑکے کو مدرسے بھیجا گیا نا، اس کو قاری صاحب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن پاک کی کوئی آیت نہیں پڑھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی۔ تو جب وہ بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اے عیسیٰ مجھے حیا ہے کہ میں اس آدمی کو زمین کے اندر عذاب دوں جس کا بیٹا زمین پر بیٹھ کر میرا نام لے رہا ہے، جس کا بیٹا زمین پر بیٹھ کر میرا نام لے رہا ہے۔ عیسیٰ مجھے حیا ہے کہ میں اس آدمی کو زمین کے اندر عذاب دوں۔ اب وہ نصیحت کر کر نہیں گیا تھا، اپنی بیوی کو بتا کر نہیں گیا تھا کہ بچہ پیدا ہوگا تو اسے کو پڑھانا، عالم بنانا، حافظ بنانا، نہیں، اس کو پتہ نہیں تھا کہ پیچھے بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی۔ لیکن رب کی رحمت کتنی ہے، فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پیچھے بیٹے نے پڑھی، باپ قبر میں عذاب میں مبتلا ہے، رب نے بخش دیا۔ اپنے بچوں کو بھی یہ تعلیم دے کر دیں، ہر ایک نے مر جانا ہے، کل ہر ایک نے مر جانا ہے، ایک دور آئے گا۔ آج آپ لوگ خود دیکھتے ہو کہ جو ہمارے باپ دادا بڑے تھے چلے گئے، ہم کب جاتے ہیں؟ سال میں ایک مرتبہ، وہ بھی روایتوں کے طور پر، 9 محرم، 10 محرم، 10 11 محرم، 8 9 10 محرم، کیونکہ روایتوں کے ایک ہم نے وہ سیزن بنا لیا ہے، اسکول بنا لیا ہے، تو اس وقت جاتے ہیں، کوئی نہیں جاتا، پیچھے کوئی نہیں جاتا۔ اپنی اولاد کو تعلیم قرآن دے جاؤ گے، یہ مصلی پر کھڑا ہوگا، رب تمہاری قبر میں رحمت نازل کرے گا، یہ قرآن کھولے گا تو رب تمہارے قبر میں رحمت نازل فرمائے گا، جب یہ تلاوت کرے گا تو رب تجھے بخش دے گا۔ یہی سرمایہ آخرت ہے، اپنی اولاد کو اچھی تربیت دے کر جائیں، تاکہ میاں والی میں جو حادثہ ہوا تاکہ ہماری نسلیں وہ نہ کریں، تاکہ ہماری نسلیں اس سے دور رہیں، ایسا ہماری نسلیں کام نہ کریں۔ اللہ جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اس سنا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بیان میں جو غلطیاں ہوئی فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔